اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیرت المصطفیٰ شروع کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں مستند ترین کتاب ہے، اور اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے سیرت کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے کہ سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اس نمونے کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ نمونہ کہاں ہے؟ یہ نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک خود تشریف فرما تھے تو ہر عمل آپ کا نظر آتا تھا، صحابہ کرام دیکھتے تھے۔ اب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب ہم خود تو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے لیے یہ طریقہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں، آپ کی سیرت پڑھیں۔ تو اور نمونہ یہ ہر چیز میں ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ہمارا مزاج کیسا ہو، حضور کا مزاج کیسا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ناگواری کی بات سنتے تھے تو آپ کے تاثرات کیا تھے، رد عمل آپ کی طرف سے کیا آتا تھا، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، صبح و شام کے دوپہر کے معمولات کیسے تھے، ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، خاندان کے لوگوں سے، دوستوں سے، دشمنوں سے آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان مراحل سے ہم سب گزرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی، بیوی بچے بھی، اور پڑوسی بھی، رشتہ دار بھی، موافق بھی، مخالف بھی۔ تو ان سب چیزوں میں نمونہ دیکھنا ضروری ہے، تو وہ ہمیں سیرت میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں گے تو عمل ہم صحیح کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہم پہ یہ فضل فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے، اور یہ آپ کا معجزہ بھی ہے، اور صحابہ کرام کا اور امت محمدیہ کا آپ سے محمدیہ کی محبت کی علامت بھی ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے باکمال لوگ گزرے ہیں، کسی کی پوری زندگی محفوظ نہیں۔ اب صحابہ کرام نے یہاں تک بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، 21 سے 20 بال بتائے ہیں۔ آپ کے ناک مبارک جو تھی تو اس کا حجم کیسا تھا، اٹھی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ ناکیں مختلف ہوتی ہیں نا، بعض کی پھیلی ہوتی ہے، بعض کی اٹھی ہوتی ہے، بتا دیا۔ آپ کے بال مبارک کیسے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، نہ گھنگریالے تھے، تھوڑے سے خمدار تھے۔ آپ کے رخسار کیسے تھے، یہ بتا دیا کہ آپ کے رخسار نہ بہت اندر گئے ہوئے تھے، آدمی اچھا نہیں لگتا، اور نہ بہت ذرا باہر نکلے ہوئے تھے، آپ کے رخسار برابر تھے۔ پاؤں مبارک کیسے تھے، ہمارے پاؤں کے نیچے فاصلہ ہوتا ہے، اونچائی ہوتی ہے، بعض کی اونچائی نہیں ہوتی، تو صاحب بتا دیا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے فاصلہ کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، گردن مبارک کیسی تھی، آپ کا ہر عمل بتا دیا۔ تو اگر اس کو ہم جانیں گے اور پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر یہ عمل اس کے مطابق ہو سکے گا۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، پیچھے چلو، تم سے اللہ محبت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے، اور اتباع کے لیے آپ کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ اور آپ کی جو راستہ ہے، طرز عمل ہے، وہی جنت لے جاتا ہے۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام ہی اللہ کے پاس سب سے اہم شخصیات ہوتی ہیں، سب سے افضل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بتا رہے ہیں۔ تو آپ کی سیرت اس لیے اللہ نے محفوظ رکھی ہے، لوگ اس کی اتباع اور پیروی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ مستند بھی ہیں، غیر مستند بھی ہیں۔ تو جو غیر مستند ہوتی ہیں ان کا اکثر حوالہ نہیں ہوتا، اور جو مستند ہوتی ہیں ان کا حوالہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نے جو سیرت یہ لکھی ہے، یہ مستند کتابوں سے احادیث لے کے لکھی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ ہے، ان کے شروحات ہیں،
تو ان سے دیکھ کے یہ حدیث اکثر لکھی ہیں اور ان کا حوالہ بھی موجود ہے۔ اور یہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ، عرصہ دراز تک یہ جامعہ شرقیہ لاہور کے شیخ الحدیث رہے ہیں۔ ان کی تفسیر بھی ایک تفسیر معرف القرآن، تو بہت عظیم انسان تھے۔ اور اس میں انہوں نے یہ التزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث نہ آئے، غیر مستند بات نہ آئے، موضوع من گھڑت بات نہ آئے۔ اس کے بعد پھر اور یہ بڑی بنیادی وسیم کتاب ہے۔ باقی آپ دیکھیں نا، چھوٹے رسالے ہوتے ہیں، معمولی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں حوالے نہیں ہوتے۔ اس میں حضرت نے اکثر چیزوں کے حوالے، بلکہ ہر بات کا حوالہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہے۔ سب سے پہلی فضیلت کی چیز آدمی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا نسب پاک صاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تم میں رسول آئے ہیں، تمہارے ہی اپنے جنس سے آئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح، کہ میرے سلسلہ نسب میں حضرت آدم علیہ السلام تک کسی نے زنا نہیں کیا، نہ والدہ کے سلسلہ نسب میں اور نہ والد صاحب کے سلسلہ نسب میں۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی آپ کے خاندان کا فرد بطور زنا کے آپس میں نہیں ملا، نہ مرد نہ عورتیں، بلکہ سب کے سب وہ نکاح والے تھے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اسی طرح اس سے ہمارے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کے ذمہ بطور والد ہونے کے اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے اچھے خاندان کی عورت کا انتخاب کرے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، آپ اس سمجھائیں یا سزا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور اسے بلا کے اس کے سامنے اس کے والد کے احسانات بیان کیے کہ دیکھیں آپ کا وجود اس کے وجود سے بنا ہے، یہ آپ کے والد ہیں، بچپن میں اس نے پرورش کی، آپ کی مشقتیں برداشت کی آپ کی پرورش کے لیے، آپ کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت میری تکلیف جو ہے نا باعث میرے والد صاحب خود ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس شخص نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے زیادتی کی کہ میری والدہ بننے کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا وہ تعلیم یافتہ تربیت یافتہ عورت نہیں ہے۔ پہلا مدرسہ بچے کے لیے اس کی ماں ہوتی ہیں، تو ایسی عورت سے نکاح کیا ہے، اس کی نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ شعور ہے، نہ سلیقہ ہے اس کے اندر۔ تو ان کے ساتھ رہ کے میرے اندر بھی گندی عادتیں ہیں، گندے اخلاق آ گئے میرے اندر۔ جب والد صاحب کو میں تکلیف پہنچاتا ہوں، پھر بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ بات غلط کہی ہے، میں نے یہ کام غلط کیا ہے، لیکن عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، پھر میری عادتیں وہ نکلتی نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی پوائنٹ کی اس نے بات کی ہے، اور ہم سب کے لیے یہ سبق کی بات ہے کہ اگر نکاح کریں تو ایسی عورت سے نکاح کریں جو کم از کم اتنی دیندار ہو کہ فرائض ادا کرتی ہو، واجبات کو ادا کرتی ہو، حرام و حلال میں تمیز کرتی ہو، جائز ناجائز کو سمجھتی ہو، عالمہ نہ بھی ہو یا بہت بڑی کوئی نیک عورت عابدہ زاہدہ نہ ہو، کم سے کم ایسی عورت ہو، اس کی عادات اچھی ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اکثر لوگ چیز نہیں دیکھتے، لوگ دولت دیکھتے ہیں اکثر، یا عصری تعلیم دیکھتے ہیں، یا حسن دیکھتے ہیں، تیری حسن کتنا کیسا ہے، اس کا والد مالدار کتنا ہے جہیز دے گا، یا اسی طرح عصری تعلیم کتنی ہے۔ تو دینی تعلیم اور تعلیم و تربیت نہیں دیکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پہ، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ فرمایا کہ عورت سے لوگ نکاح کرتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا حسب نسب خاندان کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو ترجیح دو، بلکہ حدیث کے الفاظ ترجمہ یہ ہے کہ تم کامیابی حاصل کرو دیندار عورت سے نکاح کر کے۔ اور دیندار عورت سے کیا مراد ہے؟ اس میں نے عرض کی ایک تو کم از کم فرائض واجبات کی حد تک وہ دین پہ عمل کرتی ہو، کم از کم یہ مقدار ہے، تمیز کرتی ہو حرام و حلال میں، زبان دراز نہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں خاص طور پہ۔ اخلاق کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے شاید دیندار سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کثرت سے پڑھتی ہو، تسبیحات کرتی ہو، تو اور لوگوں نے معیار بنا رکھے ہیں، تو اصل یہ ہے کہ وہ بااخلاق ہو، یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ تو اچھی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی تو وہ تہمت غلط ثابت ہوئی۔ اس سے معلوم ہو کہ نبی کا سارا خاندان اور آپ کا گھرانہ پاکیزہ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جب تم نے یہ بات سنی تم نے فوراً کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے بات بولنا جائز نہیں ہے، اے اللہ آپ پاک ہیں، تو بہت واضح بہتان ہے۔ تو پاکیزگی اور عفت اور پاک دامنی کا بھی خاص خیال کرنا چاہیے۔ آدمی خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی ایسے کاموں سے بچانے کی کوشش کرے جس سے عزت اور پاک دامنی پہ حرف آتا ہو۔ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی عظیم صفت ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، کسی کی بیوی فاسقہ، کسی کی بیوی کافرہ تو گزری ہیں، فاسقہ گزری ہیں، لیکن بدکار عورت نہیں گزری۔ قرآن کریم کی سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ کافرہ تھیں لیکن وہ بدکارہ نہیں تھیں۔ بدکار عورت بنتی کیسے ہے؟ جب اس کی نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، کانوں کی حفاظت نہیں ہوتی، غلط چیزیں دیکھتی ہے، غلط چیزیں سنتی ہے، پھر جاتی ہے بدکاری کی طرف۔ مرد بھی جاتا ہے اسی طرف۔ اسی لیے شریعت نے سد ذرائع کے طور پر مرد اور دونوں کو فرمایا کہ وہ نظر جھکا کے رکھیں، غیر محرم کو نہ دیکھیں، غیر محرم کی تصاویر نہ دیکھیں، اور غیر محرم کی ایسی باتیں نہ سنیں جو خواہشات کو بھڑکانے والی ہوں۔ تو اس سے دین اسلام نے ہمیں اس لیے منع کیا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نسب ہے تو اس کے بارے میں محدثین نے تفصیلی باتیں کی ہیں۔ میں نسب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کا نسب والد کی طرف سے یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن مضر بن معد بن عدنان۔ تو عدنان تک جو آپ کا نسب ہے اس میں سب محدثین کا اتفاق ہے کہ واقعی ترتیب یہ ہے اور یہ نام ہیں۔ اس کے بعد جو نام آتے ہیں ان میں اختلاف ہے کہ وہ کتنی پشتیں ہیں آدم علیہ السلام تک، وہ 30 ہیں، 40 ہیں، 45 ہیں، کتنی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب نام بیان فرماتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک بیان فرماتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے تھے کہ کذب النسابون، اس کے بعد جو نسب لوگ بیان کرتے ہیں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ سچی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے جہاں تک آپ بیان فرماتے تھے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں تک ہی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نسب بیان کریں۔ اور یہ جو نسب تھا یہ بڑا عالی شان نسب تھا، کفار بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ اور جو آپ بیان فرماتے تھے عدنان تک نسب آپ اپنا، تو یہ قرآن کے بھی مطابق ہے۔ قرآن کریم کی سورہ غافر کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعادا وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ۔ اللہ نے قوم عاد کو بھیجا، قوم ثمود کو بھیجا، اور ان کے بعد جو ان کو بھیجا، اور ان کے بعد جو لوگ آئے ان کو اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ تو جو بات یقینی ہو صرف وہی بیان کریں۔ بعض لوگ دلچسپی بڑھانے کے لیے عجیب و غریب روایات، عجیب و غریب واقعات بیان کرتے ہیں، تو یہ مزار شریعت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند احادیث ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہی بیان کرنی چاہیے، وہی سننی چاہیے۔ وہ بھی معمولی نہیں ہیں اور بہت زیادہ ہیں وہ۔ اب آپ کی جو صحیح احادیث ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ جو چیزیں فطری ہوتی ہیں نا وہ ذرا چٹپٹی نہیں ہوتی، مادی چیزیں بھی، اور چٹپٹی چیزیں اکثر فطری نہیں ہوتی، ایسی ہے نا جی۔ تو ہم کوشش کریں کہ حقیقت کو دیکھیں، مستند چیز کون سی ہے، مستند بات کون سی ہے، مستند واقعہ کون سا ہے، اس کو لیں، وہ پڑھیں سنیں۔ اور جو واقعات، یہ جو احادیث بہت زیادہ ضعیف ہیں، یہ موضوع من گھڑت ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات منقول ہے کہ جب بھی کوئی شخص ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نام بیان کرتا تھا اور عدنان سے اوپر جاتا تھا تو آپ اس سے منع فرماتے تھے کہ بھائی یہ بیان نہ کریں، اس لیے کہ اوپر جو نسب نامہ ہے وہ مستند نہیں ہے، وہ غیر مستند ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے، قریش اور اس کی شاخیں تھیں، اور آپ کے جو نسب نامے کے اندر نام آئے ہیں تو ان کے کچھ حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلا کعب کے بارے میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ کعب بن لوئی نے جاری کیا، جو لوگوں کو جمع کرتے جمعہ کے دن، تو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، اور بتاتے تھے کہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو ان نشانیوں کو پڑھنے سے، سننے سے، سوچنے سے، دیکھنے سے بھی دل میں اللہ کی عظمت بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ کہ ہم بھی اچھے کاموں کی بنیاد ڈالیں اور اچھے کاموں کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ بڑا عالی شان ہے اور اس میں اعلیٰ قسم کی صفات تھیں۔ قریش کے اندر اچھی صفات تھیں اور اس کے اعتراف غیر مسلم بھی کرتے تھے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک مرتبہ غالباً کیسر روم کے پاس گئے اور وہاں جا کے اپنے کام سے فارغ ہوئے تو بادشاہ سے ملے۔ تو پھر کیسر روم نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ شخص کیسے ہیں، ان پر ایمان لانے والے لوگ کیسے ہیں، مالدار لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اکثر غریب لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا جی واقعی جو انبیاء صحیح سچے انبیاء ہوتے ہیں ان پر جو لوگ شروع میں ایمان لاتے ہیں، شروع میں ایمان لانا غریب ہی ہوتے ہیں، مالدار لوگ سر ایمان شروع میں نہیں لاتے۔ پھر پوچھا کہ ان کا نسب کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہوا فینا ذو نسب، ہمارے اندر وہ سب سے اچھے اور اعلیٰ خاندان کے ہیں، ان کا خاندان جو گھٹیا نہیں ہے۔ تو اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو اچھے خاندانوں میں بھیجا۔ تو ہم بھی اپنا خاندان اچھا جو ہمارے اختیار میں بنا سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں ہمارے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، اخلاقیات کو پڑھیں، مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم خود بھی کوشش کریں کہ ہم اچھی صحبت میں رہیں۔ اچھی صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے۔ اب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، وہ صحابہ کرام بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خاندان میں پیدا ہوئے تو جو اچھے خاندان کی اچھی صفات اور عادات تھی وہ خود ہی آپ کو مل گئی۔ نبوت تو اللہ نے بعد میں دی نا آپ کو، دی 40 سال کے بعد نبوت دی ہے۔ اس سے پہلے جو سچائی تھی، شجاعت تھی، دیانتداری تھی تو پہلے سے موجود تھی۔ آپ کا جو خاندان تھا وہ مسجد حرام کا متولی تھا، کسی کی ڈیوٹی تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی، کسی کی ذمہ تھا حاجیوں کو ستو کا انتظام کرنا، اور کسی کی ذمہ داری تھا حاجیوں کے لیے سواریوں کی دیکھ بھال کرنا، وہ مسجد حرام کا انتظام کرتے تھے۔ تو آپ کو اللہ نے اس خاندان میں پیدا فرمایا جس میں پہلے اچھی صفات بہت ذرا تھیں، پھر اس میں جب پیدا ہوئے تو اچھی صفات بہت سے پہلے سے اندر آ گئی، پھر بعد میں اللہ نے آپ کو دین دیا تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اس طرح ہم خود بھی، ہماری اولاد بھی اچھی صفات اور اچھے ماحول میں رہے گی، اچھے صفات والے ماحول میں، تو اچھی صفات اس کے اندر آئیں گی۔ اکثر والدین کو شکوہ ہے کہ جو اولاد نافرمان ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ جو نافرمانی، جو کمزوری اولاد کے اندر ہو تو یہ دیکھیں اس کا جو ضد اچھی صفت ہے وہ کس شخص کے اندر ہے، کس ماحول میں ہے۔ اپنی اولاد کو اس شخصیت اور اس ماحول میں ہم لے جائیں، اولاد اچھی بن جائے گی۔ مثلا اولاد کسی کو خدا نہ خواستہ بے ادب ہے، والدین کا ادب احترام نہیں کرتی، تو کوشش کریں کہ آدمی خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی ایسے گھرانے سے خواہ رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، اپنے دوست احباب و منسلک کریں، وقتاً فوقتاً ان کو ملیں۔ صرف بیٹے کو وہاں لے جائیں، صرف گھر والوں کو وہاں لے جائیں، بار بار ان سے دوستی لگا لیں، اس نیت سے کہ جب ان سے بار بار ہم ملیں گے تو بیوی دیکھے گی، بچے دیکھیں گے، میں خود دیکھوں گا کہ ان کے بولنے کا عورتوں کا انداز کیسا، ہمارا انداز کیسا ہے، ان کی اولاد کیسے بات کرتی ہے، میرا بیٹا کیسے بات کرتا ہے۔ تو جب انسان کو دیکھتا ہے، دیکھتے بھی سبق حاصل کرتا ہے۔ وہ صاف ستھرے لوگ ہیں، ہمارے گھر میں اتنی صفائی ستھرائی نہیں ہے، تو ایک آسان خاموش طریقہ، انقلاب خاموش طریقہ ہے یہ۔ اکثر ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، اولاد سے لڑتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، اچھا ماحول فراہم نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے اچھائیاں نہیں آتی۔ تو یہ تقریباً آج ہمارا سبق ہو گیا ہے سبق 34 تک، چاہے زمزم اور عبد المطلب کا خواب تک، باقی انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔